अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। एक और मनूवर, इस वक्त एक चेस की गेम चल रही है पाकिस्तानी सियासत में। हुकूमत की जानिब से अगर कोई चीज आती है तो अपोजिशन उसको रिएक्ट करती है तहरीक इंसाफ और उसको किसी तरह हराने की कोशिश करती है। अगर पीटीआई कोई ऐलान करती है तो हुकूमत की तरफ से काउंटर मनूवर आता है। कल इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की जानिब से यह कहा गया है, 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा कि हम ऐलान कर सकते हैं, हम असेंबली में वापस जा सकते हैं। यह अंदिया दिया उन्होंने इतवार वाले दिन, इफ आई एम नॉट मिस्टेक, उन्होंने कहा कि हम वापस जा सकते हैं असेंबलियों में। उसका जवाब आज हुकूमत ने कैसे दिया? 35 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। ये वो अरकान है, अगर आप लिस्ट उठा के देखें जिनको डी नोटिफाई किया गया है, तो ये वो लोग हैं जो ज्यादा बोलने वाले या ज्यादा जो लीडरशिप रोल था तहरीक इंसाफ का, ये उन तमाम लोगों को डी नोटिफाई किया गया है। इसमें असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज खटक, असद कैसर, उमर अयूब, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, शहरियार अफरीदी और शेख रशीद अहमद साहब, इस तरह के दूसरे नाम मौजूद हैं। हमाद अजहर साहब हैं, शफकत महमूद साहब हैं। ये वो तमाम लोग हैं जिनको डी नोटिफाई कर दिया गया है। ये वही हुकूमत है जो चाह रही थी कि ये लोग वापस असेंबली में आए। क्या कहते थे पीडीएम वाले असेंबली में वापसी के बारे में? जरा सुन लीजिए। पार्लियामान में आए, पूरा मौका दूंगा बात करने का। इस वक्त मुल्क को मफामत की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब इन सब हालात को देख लें, पार्लिमानी रवायात को बरकरार रखना है, असेंबली के में आए, बैठें, वहां पर बात करें। आपके पास आखिरी वार्निंग है, आए पार्लियामान में बैठो, फिर सियासी जमातों आपसे बात कर सके। इमरान खान साहब को भी इस गलती का भी इतराफ कर लें कि उन्होंने असेंबली छोड़ के गलती की थी, वापस असेंबली में आए। आपने डेट लेनी है, सियासतदानों में वापस आए, सियासतदान बने, पार्लियामेंट में आके बैठे या सियासी जमातों के साथ बैठे। आप तो ये बार बार कहा गया कि वापस आएं, बात करें, सियासी जमातों के साथ बैठें तो गुफ्तगू हो सकती है। अब जबकि तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि वो वापस जा रहे हैं, तो 35 अफराद को डी नोटिफाई कर दिया गया और उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। इसके बैकड्रॉप में अगर देखा जाए, जिस तरह पंजाब असेंबली में एतमाद का वोट लिया और पंजाब असेंबली तहलील हो गई, शायद ये बुनियादी वजह है कि उनको लगा कि एक तरफ डिफीट हो चुकी है, दूसरी तरफ पेशबंदी की गई है कि किसी तरह इस मनूवर को, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के, उसको काउंटर किया जाए। परवेज अशरफ साहब और हुकूमत के दूसरे अरकान बारहा ये कह चुके कि किस तरह ये इस्तीफे मंजूर होंगे वो तय है। 2 मुख्तलिफ बयानात हैं परवेज अशरफ साहब के। पहला बयान ये कि फ्लोर ऑफ द हाउस अगर खड़ा होकर कोई कहे मेरी जमात के साथ जमात मुस्तफी हो गई, तो मैं उसे दबाव समझता हूं। क्या कहा परवेज अशरफ साहब ने? सुनिए। ऐसे नहीं हो सकता कि एक बंदा या लीडर खड़ा होकर कहे कि मेरी सारी जमात जो है वो मुस्ताफी हो गई है, तो उसको मैं दबाव समझता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब जो एक्टिंग स्पीकर थे, उन्होंने इस्तीफे एक्सेप्ट किए थे। वो एक्सेप्ट करना ही गैर आईनी और गैर कानूनी। तो आपके मेंबरान इनफरादी तौर पर आए, मेरे सामने साबित करेंगे पर ये वॉलंटरी उन्होंने एक्ट किया है, उन पर कोई दबाव या प्रेशर नहीं। इनफरादी तौर पर मेरे पास आए, फिर मैं एक्सेप्ट करूंगा इस्तीफे, ये एक पॉलिसी लाइन थी उनकी। लेकिन इसका टू बी फेयर दूसरा वर्जन भी उन्होंने दिया हुआ था। उन्होंने कहा कि इस्तीफा इस बुनियाद पर कोई वीडियो आए, ट्वीट कर दी जाए, किसी टीवी प्रोग्राम में बरमिला इजहार कर दिया जाए तो भी इस्तीफा मंजूर हो सकता है। यह भी सुन लीजिए राजा साहब ने क्या कहा। अगर किसी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर तकरीर की है और उसने कहा है कि मैं वॉलंटरी तौर पर मैं इस हाउस को छोड़ के जा रहा हूं, तो उसका इस्तीफा तो बनता है, उसको तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता। या किसी का जो कोई उसमें वीडियो में आया है और उसने जाकर ट्वीट भी कर दिया है, जाकर उसने टेलीविजन पर किसी प्रोग्राम में जाकर ये बरमला इजहार किया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं अपनी मर्जी से, तो मैं उसका इस्तीफा मैंने कबूल किया है। ये 2 मयार रखे अपनी तकरीर में राजा परवेज अशरफ साहब ने। जो उन्होंने पहले कहा कि इनफरादी तौर पर मेरे पास आए, क्योंकि ये ट्वीटें, ये ऐलानात, टीवी पर बयानात, तकारीर, तो ये तमाम लोग पिछले 9 महीने से करते आ रहे हैं कि हम इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन वो इस्तीफा उस वक्त मंजूर नहीं किया गया। उसका जवाब दिया गया कि इनफरादी तौर पर आए। लेकिन अब मेरी कुछ लोगों से बात हुई जिनके इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, किसी को इनफरादी तौर पर आने का नहीं कहा गया स्पीकर की जानिब से, और एक सियासी मूव के तौर पर ये 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं हुकूमत और पीडीएम की जानिब से। मैं मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है आरिफ भट्टी साहब हैं लाहौर से, और आमिर जिया साहब कराची से मौजूद है हमारे साथ। ये नई मूव के ये 35 लोग क्यों?
बाकी के इस्तीफे क्या मंजूर किए जाएंगे, क्योंकि अभी भी इस्तीफे बाकी हैं, वो लोग जिनको डीनोटिफाई नहीं किया गया। वो जो गुफ्तगू का एलिमेंट था, आखिर यहां तक बात पहुंची क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि अगर एतमाद का वोट लेना पड़ गया शहबाज शरीफ साहब को, तो एक पीटीआई हॉल में, असेंबली हॉल में मौजूद है, फ्लोर पर मौजूद है, उसका एक पार्लिमानी लीडर है, वो अगर ये कहें कि हमने, वो पार्लिमानी लीडर कहे कि शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ा होना है और उनको वोट डालना है एतमाद का, तो वो पार्टी को डालना पड़ेगा। क्या ये उस वजह से तहरीक इंसाफ वापस जा रही थी? दूसरी तरफ ज़ाहिर केटेकर सेटअप के लिए बातचीत होनी है। भट्टी साहब, आरिफ भट्टी साहब अगर इजाजत है, सीनियर भट्टी साहब से मैं शुरू करता हूं। भट्टी साहब, आपके ख्याल में आज ये इस्तीफे क्यों मंजूर किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, आप जैसे साहिब इल्म से मैंने सुना था सियासत के कुछ असूल होते हैं, जिंदगी के कुछ असूल होते हैं, तालिब इल्म के असूल होते हैं, खेलों के कुछ असूल होते हैं, जंगों के कुछ असूल होते हैं। ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान इस वक्त 17 जुलाई 2023 जिसमें ना कानून है ना आइन है। 17 जनवरी तलाशे गुमशुदा है आइन और कानून। इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। एक पार्टी 9 अप्रैल को 9 माह पहले 125 इस्तीफे देते हैं, उस पर स्पीकर साहब दर्जनों दफा कहते हैं कि मैं नहीं इस्तीफे मांगता, इनफरादी तौर पर अपने हाथ से लिखे हुए आए। 12 दफा कहते हैं, दर्जनों दफा कहते हैं, फिर 6, 7, 8 या 10 अपनी मर्जी के मनपसंद कर लेते हैं। फिर उन्हें पे दर पे पीडीएम को शिकस्त फाश होती है। एक मौजूदा हो जाता है कि पंजाब हुकूमत 186 अरकान असम्बली पूरे कर लेती है, जिसमें ये दावा करते थे ये कभी इस्तीफे नहीं देंगे, ये असम्बली तहलील नहीं करेंगे, परवेज नहीं तोड़ेगी। 4 दिन पहले एक साबिक वजीर आजम मौजूदा तौर पर बच के जख्मी हालत में कहते हैं कि हम दोबारा असम्बली में जा रहे हैं और शहबाज शरीफ को सदर पाकिस्तान एतमाद का वोट लेने के कहेंगे। आज रात अचानक, वो पहले कहते थे किसी ने दबाव के तहत दिए, मेरी अपनी राय है कि स्पीकर ने आज 35 इस्तीफे दबाव के तहत कबूल किए हैं। इस असेंबली को ताला लगा दे, जहां आइन नहीं है, कानून नहीं है, स्पीकर की ख्वाहिश कानून नहीं बन सकती, स्पीकर की जिद आइन नहीं बन सकती। लेकिन भट्टी साहब, जब लोग ये कहते हैं इस फ्लोर पर, या ये तो एक बीच में निकाला गया ना, जब आपने साइन करके भेज दिया, आप टीवी प्रोग्राम्स में कह रहे हैं, आप तकरीरों में कह रहे हैं कि हमने इस्तीफा दे दिया। इनमें से अक्सरियत लोग तो वो है जो खुलेआम कहते हैं कि हमने इस्तीफा दे दिया। अब ख्वाहिश की बात तो नहीं है। नहीं काजी साहब, मेरी गुजारिश है, इन्हें 9 अप्रैल तक जो इस्तीफे नहीं कबूल किए, इसका कौन जिम्मेदार है? पहले 10 किए, वो ये कोई तरीका है? आज 35 किए, 125 पूरे क्यों नहीं किए? मैं इसीलिए गुजारिश की थी, हर चीज का एक कानून होता है, सियासत है ना, होता है। सियासत जिस तरह दहशतगर्द नहीं, सियासत नहीं, ये दहशतगर्दी है। सियासत के बहुत ज्यादा असूल है, मुकद्दस पेशा है, लोगों की खिदमत करना, अपनी सर्विसेज देना। सियासत में ये नहीं है कि काशिफ अब्बासी साहब ने आरिफ हमीद भट्टी और अरशाद भट्टी साहब इस्तीफे देते हैं तो एक का कबूल कर ले, दोनों को, तीनों को, 2 का ना करे। ये नहीं कहें साहब। इसीलिए मुल्क आज डिफॉल्ट होने जा रहा है कि आप एक वजीर आजम के इस बयान का वजन नहीं उठा सकी 13 जमातें मिलके कि हम असेंबली में वापस जा रहे हैं। पहले मिन्नतें कर रहे थे असेंबली में आओ, और यार कहीं तो स्टैंड ले लो। और जुबान भी कोई चीज है, खुदा के वास्ते खुद मिन्नतें करते हो। असल बात यह है कि नून लीग 3 हिस्सों में बदल चुकी है। आपके दोस्त शाहिद खान अब्बासी इस वक्त तक मौजूदा हुकूमत के से अलग होने के लिए मीटिंगें कर रहे हैं। कल को उनको कोई मना ले, मुझे नहीं पता, कल को उनको मना ले। 4 हिस्से हो चुके हैं नून लीग के। यार खुदा के वास्ते कुछ तरीका है? आप पंजाब असेंबली में 2 नाम देते हो वजीर आला के लिए, वो जीबो गरीब है, नगरान। मैं आ रहा हूं, मैं उस पे आऊंगा। भट्टी साहब ये प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में आते हैं कि जो नाम दिए गए हैं वो बड़े वाज़े तौर पर एक पैगाम है कि हमारा यानी इन लोगों के बारे में तो शक नहीं है कि इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस वजह से उनको तो कबूल कोई शायद नहीं करेगा। इस पर मैं बाद में आता हूं कि क्या नाम दिए गए। भट्टी साहब, पीडीएम मौलाना फजल रहमान साहब ने यह फरमाया है कि अब इस पर पीडीएम इलेक्शन नहीं लड़ेगी इन सीटों पर जहां से इस्तीफे दे दिए। आपको क्या लगता है कि अगर आपने इलेक्शन भी नहीं लड़ना, तहरीक इंसाफ जाहिर है अब स्पीकर ने नोटिफिकेशन ये कर देना है, जो
इलेक्शन कमीशन है, जाहिर इस पे इलेक्शन कराएगी, उस पर तो शक ही कोई नहीं है। तो क्यों नहीं, अगर मंजूर करने थे और इलेक्शन नहीं लड़ना था, फिर क्या वजह नजर आ रही है आपको? देखिए, भट्टी साहब ने जहां बात खत्म की वहीं से शुरू करता हूं कि असूल मंतक इखलाकियात का जनाजा। आप कहते हैं ये सियासत है, नहीं भाईजान होने चाहिए, नहीं, हाँ, आप कहते हैं सियासत है, ठीक कह रहे हैं, मूव होने, मगर सियासत सिर्फ झूठ होती है, मुनाफकत होती है, सिर्फ 2 नंबरी होती है, चतर चलाकी होती है, हाँ। जेब कतरना, ये नहीं। लेकिन ऐसी सियासत कब तक, कहां तक चल रही है? और इन लोगों के होते हुए खुदा के लिए। अच्छा, दूसरी बात, पीडीएम का प्रॉब्लम क्या है कि ना कोई बयानिया है, ना कोई परफॉर्मेंस है, जो सबसे बड़ा मसला है। प्रेशर में है, सूबाई असेंबलियों में उनको मुंह की खाना पड़ी 2 मरतबा, पहले जो जिमनी इलेक्शन में हारे और दूसरा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, अभी वो राना सनाउल्लाह साहब की पेशी है, वहां जाएंगे एवन फील्ड में। अच्छा, फिर आगे कौमी असेंबली में, कौमी असेंबली में अयाज सादिक साहब की गुफ्तगू को सुने जो लीक हुई थी कि जिनके हमने इस्तीफे मंजूर नहीं करने उनका कह देंगे कि दस्तखती ठीक नहीं है। अब उसको जोड़ें इसके साथ, पहले 11 जो थे, पहले 11 को क्या बुला के राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा था कि आपने किया? देखिए, इस बात पे तो 35 को बुला के तो शक नहीं है कि सियासी वजह की वजह से नहीं, जो 2 नंबर सोच समझ के किसके मंजूर करने हैं, किसके नहीं करने, ये तो बात समझ, ये तो उसमें तो कोई शक नहीं है। अब वजह क्या है? वरना सारे कर देते 125 के 25 125। वजह क्या है कि वो एक जानबूझ के ना, वो एक कंफ्यूजन के वापस आ रहा है, वापस ना आएंगे तो वो राजा रियाज साहब ही अपोजिशन लीडर रहेंगे, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, खास जो भी है। देखे ना, उन्होंने इस एतमाद का वोट लेना पड़ गया, तो इस अधूरी असेंबली से उन्होंने ईवीएम खत्म कर ली, नैब के खत्म कर लिया, कवानीन मर्जी के मुताबिक कर लिए। अब इसी अधूरी असेंबली से वो मौलाना साहब ये भी कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इसकी वजूहत आपको बाद में बताएंगे। मौलाना साहब को क्या वजूहत कौन सी होंगी, मैं तो ये जानना चाहता हूं। क्या करें मौलाना साहब का, सारे फारिग हो गए हैं, क्योंकि वो बयान चल रहा है ना, प्रेसिडेंट है पीडीएम के। सर मैं कह रहा हूं, मौलाना साहब केपी में फारिग हो गए, जरदारी साहब पंजाब में फारिग हो गए, और जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं वो आपके सामने, शहबाज स्पीड फारिग हो गई, और उसके बाद असल में नहीं, मुस्लिम लीग का तो काबिल तर्स है ना, 6-7 सीटें उधर। अच्छा, अब ये क्या कर रहे हैं, एक और 2 नंबरी, एक और मुनाफकत, एक और सियासी अदम इस्तेकाम। ये बात ठीक है। देखिए, मसला ये कि यहां पर अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का ये है कि असूल नहीं है, लेकिन असूल किसी का भी नहीं। और जब एक साइड करती है तो दूसरी साइड कहती है देखिए जी कितनी बेअसूली की बात है, जब दूसरी साइड करती है पहली साइड कहती है जनाब देखिए नहीं सर, अब इन 2 में तो मैंने तो 2 मसले किए ना। एक थे सूबाई असेंबलियां तोड़ना, कि ये आईनी है, जमहूरी है, तोड़ो, हम इंतखाबात करवा देंगे, और उसी तरह वही लोग कह रहे थे मंजूर करना भी तो। अच्छा, मुझे बताएं कबल दिया लोगों ने, मुझे बताएं, फवाद ने तो शुक्रिया अदा किया, शुक्र है आपने, मेहरबानी आपने इस्तीफा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई अगर असेंबली कबल वक्त तोड़ता है तो ये गैर आईनी और गैर जमहूरी किस तरह हो सकता है? तो ये कह रहे थे, और फिर अगर तोड़ना चाहते हो तो तोड़ो, हम इलेक्शन करवाएंगे, फिर क्या प्रॉब्लम होगी? रात के 2 बजे बैठे, और फिर कौमी असेंबली में यार साल हो गया है। असद उमर साहब लाइन पे मौजूद है, मैं उनसे पूछ लूं कि उनका क्या ख्याल है। असद साहब अस्सलाम वालेकुम। असद साहब, ये 35 पंक्चर सुने थे, अब 35 इस्तीफे भी मंजूर करके डी नोटिफिकेशन हो गई। 35 क्यों? ये लोग क्यों? आपका क्विक अगर आप पहले इसके ऊपर बता दें, फिर जरा मुस्तकबिल का लाइमल क्या होगा इनका। बेसिकली सारी जो सीनियर लीडरशिप है वो सारी उनके इस्तीफे एक्सेप्ट किए हैं। तो एक से ज्यादा वजह हो सकती है, उसकी एक वजह ये हो सकती है कि खौफ लग गया था कि असेंबली में वापस आके इनकी हुकूमत ना गिर जाए, हालांकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो इन्होंने लेना होगा, हम 35 हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ये भी हो सकता है कि क्योंकि अब पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शन के लिए जा रहे हैं तो उन्होंने कहा सारे सीनियर बंदों को अपने अपने इलेक्शन के अंदर लगा दो, उससे भी कोई नहीं। लेकिन उन्होंने तो ऐलान भी कर दिया कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, तो अब सीनियर बंदे तो फिर अब फारिग रहेंगे ना। नहीं, कौन नहीं मौलाना फजलुमान साहब ने कहा कि इलेक्शन इन सीटों पर इलेक्शन में पीडीएम हिस्सा नहीं लेगी। ओए बेचारे इतने खौफजदा हो गए तो क्या है फिर 35 जगह से दोबारा इमरान खान ये हिस्सा लें या ना लें, 35 सीटों में इमरान खान ने दोबारा इलेक्ट हो जाना है, बनना बनाना इनका कोई है कुछ नहीं। लेकिन कानूनी तौर पर इसको हमने पहले ही चैलेंज किया हुआ है, हमारा केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा हुआ है, उस केस को हम जरूर परसू करेंगे। लेकिन कानूनी तौर पर क्या मतलब? आप अब वहां जाके कहेंगे हमने इस्तीफे नहीं दिए? नहीं, ये थोड़ी है हमारा, हम ये कह रहे हैं भाई हम तो सब इस्तीफे दे चुके हैं, और स्पीकर जो है वो तमाम इस्तीफे जो एक ही दिन एक ही तरीकेकार से दिए हुए हों उसमें से अपनी मर्जी से ये नहीं कह सकता कि अच्छा मुझे ये 11 कबूल है, अब मुझे 35 कबूल है, बाकी सारे कबूल कर लें। ठीक है, सारे कबूल करो, 125 पूरे के पूरे कबूल करो। आपसे पूछा गया था कि कोई
آپ کو اسپیکر کا فون آیا ہو کہ آئیں اور اپنی کانفرمیشن کریں؟ کسی سے بات ہوئی ہو جس کو طریقے انصاف میں بلایا گیا ہو کہ آپ آ کے کنفرم کریں کہ آپ نے استعفا دیا؟ اب میں یہ گارنٹی نہیں کر سکتا کہ کسی کو کل فون کال آ گئی ہو، لیکن نہیں، یہ تو یاد ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو اسد کیسر صاحب گئے تھے ڈیلیگیشن لے کے طریقے انصاف کا، اس وقت اسپیکر صاحب باہر جا رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں جی میں تو ایسے کرنا چاہتا ہوں، اور ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ واپس آ کے یہ طریقہ کار جو ہے وہ طے کیا جائے گا کہ کس طریقے کار سے کرنا ہے۔ تو نہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ کسی کو کوئی اب واپس جا رہے ہیں۔ دیکھیں اب 35 لوگ لیڈرشپ فارغ ہو گئی ہے تقریباً بائی اینڈ لارج۔ آپ کو اب بھی جو عمران خان صاحب نے یا آپ نے اعلان کیا تھا کہ چیف وپ اور خٹک صاحب ملیں گے اسپیکر کو جا کے، کیا اب بھی وہی پالیسی ہے، وہی اسٹریٹجی ہے؟ واپس اسمبلی میں جائیں گے اب بھی آپ کے لوگ؟ جی بالکل وہی پالیسی ہے، اور جس وقت ہم فیصلہ کر رہے تھے نا، یہ آج کی میٹنگ میں نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ بڑا زبردست فیصلہ ہے، کیونکہ دو میں سے ایک کام ہوں گے، یا تو ہم واپس یہ چلے جائیں گے ہمارے لوگ اسمبلی کے اندر اور ان کی وہ لیڈر آف اپوزیشن وغیرہ کی پوزیشن مل جائیں گی، یا انہوں نے پینک کر جانا ہے اور انہوں نے استعفے قبول کر لینے۔ تو جو ہم اتنی دیر سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے استعفے قبول کو، وہ ہو جانا ہے۔ اب جو 33 سیٹیں یا یہ جو 35 سیٹیں اس پہ عمران خان صاحب امیدوار ہوں گے آپ کے؟ جی بالکل عمران خان صاحب، اب صرف عمران خان، بلے پر نشان۔ ٹھیک ہے، مطلب عمران خان کے علاوہ بھی امیدوار آپ تو آپ بہتر امیدوار کھڑا کر سکتے ہیں نا، کیونکہ اب تو مقابلے میں کوئی نہیں ہوگا تو کسی اور کو بھی دینا ٹکٹ۔ نہیں وہ تو ایک علامتی چیز ہے نا، یہ کوئی اصل الیکشن تو ہے نہیں۔ اصل الیکشن آ رہا ہے، وہ بھی آ رہا ہے جناب، پنجاب کا الیکشن آ رہا ہے، کے پی کا الیکشن آ رہا ہے، اس اسمبلی کا الیکشن آ رہا ہے جس کا آپ لوگ سب کہتے تھے تحلیل نہیں کر سکو گے، تمہارے پاس 186 نہیں ہے، پرویز الہی توڑے گا نہیں، سب غلط ثابت ہوئے۔ یہ بتائیں اسد صاحب کہ اب اگلی کتنے لوگوں نے جانا ہے اسمبلی میں واپس؟ پہلے تو 22 کا بھی نمبر سنا تھا، 30 کا، یا پوری پارلیمانی پارٹی واپس جانا تھی؟ وہ ایک رائے یہ تھی کہ آپ یہ کیوں جا رہے ہیں اسمبلی میں جا رہے ہو، ذرا وہ سمجھ لینا کہ جو پارلیمنٹری پارٹی جو ہے اس کی میجورٹی جو فیصلہ کرتا ہے نا وہ بائنڈنگ ہوتا ہے جو کرٹیکل ووٹس ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو اس وقت 19 لوٹے موجود ہیں وہاں پر اسمبلی کے اندر، تو وہ 22 کا نمبر ادھر سے نکالا کہ اچھا جی 19 کے بجائے اگر 22 ہوں گے تو ان کی میجورٹی ہو جائے گی۔ بٹ میرے خیال میں اب خاص طور پہ جب لیڈرشپ بھی نہیں ہے تو جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی اس وقت ایلیجیبل ہوں گے وہ تمام ہی جائیں گے، یعنی اب تقریباً 80 کے قریب لوگ واپس جائیں گے، 80-90 کے قریب۔ تو اسپیکر صاحب اگر یہ سن رہے ہیں اور وہ یہ روکنا چاہتے ہیں ہمیں یہ کرنے سے، تو اسپیکر صاحب 35 سے کام نہیں چلے گا، باقی بھی آپ کو استعفے قبول کرنے پڑیں گے۔ سو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 کے قریب جو لوگ بچ گئے وہ سارے کے سارے اب اسمبلی واپس جائیں گے؟ وہ سارے کے سارے اسمبلی جائیں گے، بالکل۔ اسمبلی کیا جائیں گے؟ دیکھیں وہ اسمبلی کوئی عمومی کارروائی اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں جا رہے، وہ جا رہے ہیں یہ ڈیفائنڈ آبجیکٹو کے لیے کہ کیونکہ پاکستان جنرل الیکشن کی طرف جا رہا ہے تو اس جنرل الیکشن پہ جانے کے لیے لیڈر آف اپوزیشن کی جو سیٹ ہے اس کو واپس لیا جائے تاکہ پھر مذاکرات ہمارے ساتھ ہوں اور جو انٹرم گورنمنٹ بننی ہے ایٹسیٹرا، وہ تمام معاملات کے اندر تحریک انصاف جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھی تھی۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگ واپس جائیں گے، لیڈر آف دی اپوزیشن آپ واپس لیں گے، آپ لوگوں نے کہا تھا کہ پرویز خٹک صاحب کل جائیں گے اسپیکر صاحب سے ملنے، اب کون جائے گا اسپیکر صاحب سے ملنے؟ آپ سیدھے ملاقات تو ابھی بھی پرویز خٹک ہی کر سکتے ہیں، پرویز خٹک ابھی بھی تحریک انصاف کے رہنما ہے، ممبر تو نہیں ہے۔ تو کیا ہوا، ممبر نہیں ہے، پارٹی کو تو ریپرزینٹ کرتے ہیں، بات چیت تو کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، سو اب پرویز خٹک صاحب اب بھی ملیں گے، اور لگتا ہے ایسے کہ باقی پوری کی پوری تحریک انصاف اب اسمبلی واپس جا رہی ہے۔ پوری کی پوری نہیں، یہ میں ذرا سا اس کو روکوں گا آپ کو، یہ ایسے لگتا ہے کہ وہ جا کے بس اسمبلی میں بیٹھنا شروع کر دیں گے، روز حاضری لگے گی، کوسچن آر میں حصہ لیں گے، ایسا نہیں ہو رہا۔ واپس جانے سے مراد کرٹیکل انٹرونشن کے لیے واپس جائیں گے، وہ اپنی ٹیکنیکل اٹینڈنس پوری کریں گے تاکہ ان کی وہ پرابلم ختم ہو جائے، اور اس کے بعد انہوں نے صرف ووٹ ڈالنے کے لیے جو ان کی ضرورت ہے وہ صرف وہ کام کریں گے۔ بہت شکریہ اسد عمر صاحب۔ گفتگو ایک بریک لیتے ہیں عامر جہاں صاحب، بریک کے بعد ذرا یہ کیونکہ ایک سڈن سٹوری آئی ہے جس کے اندر اب نئے ایلیمنٹس ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں بٹی صاحب سے بھی، آرے بٹی صاحب بھی ہیں، ارشاد بٹی صاحب بھی ہیں، ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عامر جہاں صاحب، یہ اس سارے جو موو ہے 35 لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی، آپ کو اس کا ریشنل کیا نظر آتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اچیو کرنا چاہ رہی ہوگی اس سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ؟ یہ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے نا کہ ہماری سیاست پستیوں میں کیوں ہے اور یہ جو نظام ہے ڈیلیور کیوں نہیں کر پاتا،
وہ آپ کو نظر آئے گا کہ جو کنڈکٹ ہے اس وقت حکومت کا یا ہماری حکمراں اشرافیہ جس طرح کے فیصلے کر رہی ہے، پہلی بات کوئی منطق آپ کو ہوتے نا، کوئی منطق ہوتی ہے کسی چیز کا، ریشنل ہوتا ہے کہ وہی استعفے ہیں جو مطلب اپریل میں دیے گئے تھے، سب کے سب ایک ہی طرح سے دیے گئے تھے، یا تو آپ سب کے سب قبول کر لیں یا پھر آپ جو ہے سب کو سب ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو بھی میرے خیال میں جو ان کی بڑی وجہ ہے اس طرح کے فیصلے کرنے کی، ان کی بوکھلاہٹ کی غمازی ہے. یہ بوکھلاہٹ یوں کہ انہیں لگ یہ رہا ہے کہ اگر یہ تمام لوگ جو ہے اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں آ جاتے ہیں تو غالباً ان کو جو ہے اور ان کے لیے مشکل صورتحال ہو جائے گی. اعتماد کا ووٹ لینا ہے، کوئی مجھے ایک وہ ہوتا ہے نا کہ اصول کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ کرنا، اصول کی بنیاد پہ فیصلہ کر نظر نہیں آ رہے. ریاکٹ آپ کا خیال ہے؟ اوکے لیٹس پٹ اٹ دس وے، اگر لیٹس سے عمران خان نے ایک موو کیا اور حکومت اس کو رسپونڈ کرنا چاہ رہی تھی، ریاکٹ کرنا چاہ رہے تھے اس فیصلے کو، کیونکہ ایک بڑا ایک ان یوزل فیصلہ تھا کہ عمران خان صاحب جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسمبلی میں نہیں جانا، کہتے ہیں اب ہم اسمبلی جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ریاکٹ کیسے کریں، لیڈرز کو فارغ کر دو. could this be the reason کہ یہ تقریریں نہ کریں آ کے، یہ لیڈرشپ نہ ہو اسمبلی کے اندر؟ نہیں، لیکن آپ اس میں یہ سوال جو ہے نا کہ کیا یہ سب کچھ کر کے حکومت بچا پائیں گے، اعتماد کا ووٹ جو ہے آپ لے پائیں گے؟ اور اگر فرض کریں لے بھی لیا تو اس کے نتیجے میں کیا سکون سے حکومت ہو جائے گی؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا شہباز شریف کا، الٹا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا اس حکومت کے لیے کہ جب 2 اسمبلیاں فارغ ہو گئی پروونشل اور آپ نے چلے 35 لوگوں کو یہ فارغ کر دیا، تو پورا کا پورا سسٹم جو ہے عدم استحکام کا شکار ہے. اس میں ہاں لیکن اس میں ایک فرق ہے نا، دونوں اسمبلیوں کا الیکشن تو 5 سال کے لیے ہوگا، یہ الیکشن 5 سال کے لیے نہیں ہوگا، یہ تو ٹرم کے لیے. ہاں یہ بالکل درست بات ہے، لیکن کاشف صاحب ایک فضا تو بنی ہوئی ہوگی نا پورے ملک میں، ایک پورے ملک میں عدم استحکام ہوگا، یہ ہوگا کہ جی چیزیں کس نہج پہ جا رہی ہیں. اگر اس وقت اس حکومت میں ذرا بھی گریس ہوتا اور ان میں ذرا سی کہتے ہیں سیاسی بالغ النظری ہوتی اور ان چیزوں کو دیکھ سکتے، رائٹنگ آن دا وال جو کہ دیوار پہ نوشتہ ہے اس کو دیکھ سکتے، تو پھر یہ فیسلیٹیٹ کرتے اور یہ پھر کہتے کہ جی ٹھیک ہے کہ اب ہمیں اگر الیکشن ہی کی طرف جانا ہے اور ناگزیر ہو گیا ہے تو کم از کم وہ کام ہم صحیح طریقے سے کر لیں، کہیں پر تو صحیح طریقے سے کوئی کام کر لیں. چاہے وہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں جو کچھ ہوا وہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو ہر جگہ لگ رہا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا لوگوں کے لیے. کیونکہ یہ جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے فیصلہ کریں، ہمارے روایتی سیاستدان جو ان کی سوچ ہے، جو اتنی محدود سوچ ہے، اس میں نہ یہ نظام چلانا چاہتے ہیں، نہ اس سسٹم کو عوام دوست بنانا چاہتے ہیں، نہ ان کے کوئی اصول ہیں. تو سیاست میں بالکل یہ بھی جملہ ہوتا ہے کہ جی سیاست میں کوئی اصول نہیں ہوتا ہے، اینڈ واٹ ایور ورکس اٹ ورکس. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کو جمہوریت چلانی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کے اقدامات سے جو ایک رد عمل سامنے آئے گا، عوام میں ایک رد عمل آئے گا، تو پھر وہ لوگ کہیں گے جی ہفتہ صفائی ہونا چاہیے. ازبز ضروری کہ کہیں پر آپ کو میچورٹی نظر نہیں آ رہی ہے. ہفتہ صفائی جو ہے وہ عوام مناتے ہیں، کوئی اور مناتا ہے، لیکن یہ خواہش جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت لوگوں میں جڑ پکڑے گی، کیونکہ اور زیادہ لوگ جو ہے اس پورے نظام سے متنفر ہوں گے، ان لوگوں سے متنفر ہوں گے، کیونکہ ان کے جو بھی فیصلے ہیں وہ آپ اور ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اس نظام کو استحکام دینے کے لیے نہیں ہے. نظام کی خرابیاں عامر صاحب، نظام کی خرابیاں تو بہت پرانی ہیں، اور اگر لوگ متنفر ہوتے تو ابھی تک نظام کی اچھائی یا بہتری کی طرف جا رہے ہوتے کہ کسی اصول کے تحت سب لوگ کسی اصول کے تحت چلے. میں ذرا اب جانا چاہ رہا ہوں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے جو نام آئے ہیں، میں عارف بھٹی صاحب سے شروع کرتا ہوں، اس پہ آپ ایڈ کریں. 2 جملے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سیاست بھی اس طرح کی ہوتی آ رہی ہوگی اور نظام بھی اسی طرح کے خراب ہوگا، لیکن جتنی بے اصولی سیاست پچھلے ان 8-10 مہینوں میں یا پچھلے 2-5-8 سالوں میں ہوئی ہے، اور جتنی پارلیمنٹ جمہوریت سیاست بے توقیر انہوں نے خود کی ہے، عزت نہیں رہنے دی. اسی ملک کی تاریخ ہے چھنگا مانگا کی، سر اسی ملک کی سر درمیان میں بچ گیا تھا نا، آپ منڈیاں لگانے کی، لوگ خریدنے کی. اور مسئلہ یہ وہ لوگ جو جمہوریت کے نعرے مارتے ہیں، جن لوگوں کو لگتا ہے کہ جمہوریت کے پیٹھ میں کسی نے چھرا ڈال دیا، گھونپ دیا ہے، جب خود اس پوزیشن میں آتے ہیں تو بالکل اس طرح ایکٹ کرتے ہیں جیسے اس سے زیادہ جمہوری عمل کوئی نہیں. میں ایسے بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کچھ بیسک پرنسپلز کے اوپر اب اتفاق سب کا ہونا چاہیے کہ اصول وائلیٹ نہیں ہوں گے. وہ تو ہے نا کہ ایک پارٹی ہے مسلم لیگ نون، اس میں مفتاح صاحب کا ایک فکر ہی کافی، ان سے اختلاف ہزار. انہوں نے کہا کہ میری ساری قابلیت پر سمدھی ہونا اسحاق ڈار کا بھاری. دوسرا مصطفیٰ نواز کھوکھر ہے جو بہت انسانی حقوق تے بلند آدرش اور پھلانا، ایک وہ 4 بیان نہیں، خود یو ٹرن مار لیں، خود جھوٹ بول لیں، خود منافقت کر لیں، خود رات کو بک جائیں، دن کو ڈیلے کر لیں وہ جائز. لیکن کوئی نیچے غریب آدمی کوئی 2 جملے بھی بول لے باہر. ہاں نہیں، وہ پارٹی کی لیڈرشپ ہر چیز سے مبرہ ہے،
لیکن باقی سارے جو ملازم ہیں وہ اپنی اس سے آگے نہیں جا سکتے. بھٹی صاحب, سعد رفیق نے کیا کہا, انہوں نے کہا بس کر دو یار, اب ہم نے قبر میں جانا ہے, پروگرام کرنا چاہتے ہیں, کہا سوچیں قبر میں جانا ہے. اچھا, وہ مہر بخاری نے وہ جو پوچھا تھا کہ جیل لیں آپ, ماریں آپ, وزیر اعلیٰ حمزہ آپ بھی ایم پی ہیں, اس نے کہا میرے پاس کوئی جوان. اچھا, پھر ایک مزے کا کراؤڈ پلر ہے مریم نیا, بھائی آپ کا کراؤڈ پلر جوید ہاشمی تھا. نہیں, انہوں نے ان سے جگنو محسن صاحبہ کا ایک پروگرام تھا, سعد رفیق صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے بعد, ان کے بعد میاں صاحب مریم نے کہا کیوں, یہ جمہوری پارٹیاں ہیں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ خاندان سے کوئی آ جائے گا, اور پھر خاندان سے کوئی آ گیا اور وہ کچھ نہیں کر سکے اور نہ کر سکتے ہیں. یہ بات بھی ریالٹی ہے. جوید ہاشمی کراؤڈ پلر نہیں تھا, ایک سازش کے اس کو برین ہیمریج کر کے سائیڈ کیا, سائیڈ پہ ہو گیا نا. ویسے آخری جملہ, نیا خون صرف مریم میں, باقی میں کیوں نہیں؟ ہاں ٹھیک, ختم ہو گیا نیا خون. یہ کوئی ٹیسٹ کروایا تھا کس چغتائی لیبارٹری سے؟ بٹی صاحب, تحریک انصاف لیڈ جو پرویز الہی صاحب گورنمنٹ ہے, انہوں نے دیا احمد نواز سکھیرا صاحب کا نام, ناصر کھوسا صاحب کا نام اور نصیر خان صاحب کا نام. نصیر خان صاحب سابق وزیر ہیں کاف لیگ کے, سو یہ نام ڈوجی تھا, لیکن سکھیرا صاحب کا اور کھوسا صاحب کے نام پہ تو تعریفیں بھی کی مسلم لیگ نون کی طرف سے سب نے. خواجہ صاحب نے کہا, باقیوں نے کہا کہ یہ اچھے ہیں, اور اب بھی گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ بن جائیں, لیکن وہ کہتے ہیں میں کیوں ذلیل ہوں اس سسٹم میں آ کے, یا آئی ایم شیور یہی سوچ ہوگی ان کی. لیکن جو نام پی ڈی ایم کی طرف سے آئے ہیں, محسن نقوی, جو آپ کو یاد ہوگا جب ایم کیو ایم کے پاس گئے تھے یہ سب پارلیمنٹ لاجز میں جب توڑنی تھی, تو محسن نقوی صاحب اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ تھے. آہد چیمہ صاحب کو کوئی نہیں جانتا, کون نہیں جانتا کہ ان کا کنیکشن کیا ہے. یہ نہیں چاہتے کہ کوئی صاف ستھرا آدمی کوئی الیکشن کمیشن میں جائے, کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آئے, ہمارا ہی آدمی آنا چاہیے. پھر کہتے ہیں جمہوریت کا ترقی نہیں کرتی. وہ اچھے نام بھی ہوں گے جس میں سب کا اتفاق ہو جائے گا. دو پولیٹیکل پارٹیز کا ایک اچھے نام پہ اتفاق نہیں کر سکتی یہاں پہ. کاشف صاحب, یہی جمہوریت سے مسخ شدہ لاش کی بدبو آ رہی ہے جو طریقہ ہے. ابھی جو آپ نے فرمایا, اس سے پہلے میں پچھلی بار آؤں گا. دیکھیں, ماضی میں 2 حکومتیں پیپلز پارٹی کی توڑی گئی کرپشن کے الزامات لگا کے, 2 دفعہ نون لیگ کی توڑی گئی. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی حکومت نے 2 صوبوں کی اپنی حکومت نہیں چھوڑی. آج تک ہسٹری میں, میں نے کہا نون لیگ کی پیپلز پارٹی 2 دفعہ توڑی گئی, لوگ مٹھائیاں بانٹتے رہے. پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے. اب خدا کے لیے 70 اور 80 کی دہائی سے نکل آئے. یہ 2023 آ چکا ہے, 2023 آ چکا ہے. اس وقت عوام میں اتنا شعور نہیں تھا, کیونکہ ابھی غنودگی میں شعور پایا ہے. جس قدر آپ صحافت کو یہ گالی نکال رہے ہیں, سیاست کو بدبو زدہ کر رہے ہیں, مسخ شدہ لاش سے زیادہ بدبو نکل رہی ہے. کچھ تو شرم کر لیں یار. ہماری نئی جنریشن ہے نا, سیاست لیڈر میرے بھی ہیں, وزیر اعظم نواز شریف ہو, میں ووٹ دوں نہ دوں, وزیر اعظم میرا ہے, آپ کا بھی ہے. یہ روایات بہت غلیظ کر رہے ہیں کہ یار پہلی دفعہ کسی نے استعفوں سے ریزائن دیے, آپ اس پہ کہتے تھے نہیں دے گا, یہ کرے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے اسمبلی توڑ دی. اگر بھائی یہ استعفے ایکسپٹ کرنا آپ کا حق ہے, اپریل کو کیوں نہیں کیے, اپریل کو کیے تو پھر 10 کیوں کیے, اب 35 کیوں کیے, پورے کیوں نہیں کیے. یہ وہ اسمبلی میں عمران ہاں اسمبلی کا سیشن چلانے نہیں جا رہا, اس کی ریزن تھی کہ عدم اعتماد لائے گا, کہ اس کے پاس اعتماد کا ووٹ لینا, اعتماد کا ووٹ لینا تھا. میرا بھی خیال ہے اعتماد لے کر نہیں, اعتماد کا ووٹ معافی چاہتا ہوں. 5 پنجاب سے, 4 کے پی کے سے نون لیگ کو چھوڑ چکے ہیں. ابھی آج اس وقت تک, کل ریٹرن ہو جائے مجھے. اب دوسری بات دیکھیں, آپ نے اور میں نے ہمیشہ سیاست دیکھی, آپ اصولوں کی بات کرتے ہیں. آپ تھوڑا سا ادب احترام سے, اگر کوئی بے اصولی کر رہا ہے وہ عمران, ہمیں اسے اچھا نہیں کہنا چاہیے. ہمیشہ نگران حکومت نان کنٹروورسی لوگ لائے جاتے ہیں, کریکٹر وائز بہت زیادہ صاف ستھرے ہوں, سیاسی وابستگی کس سے نہ ہو, کیونکہ ان کی حکمران کے دوران 22 کروڑ نے اپنے عوام ایک ووٹ کی پرچی سے اپنا لیڈر منتخب کرنا ہے. اگر وہی متنازع ہوں گے جن پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی, حکومت بھی اٹھائے اور اپوزیشن بھی اٹھائے, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے بد نیتی ہے. پی ڈی ایم میچ ہار گئی ہے, گراؤنڈ میں جان کے پھانی پھینک رہی ہے, کرسیاں اٹھا کے بھاگ رہی ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن کے سموتھ راستے پر نہ جایا جا سکے. یہ 2 نام دینے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے بھی پتا ہے, تسلیم نہیں وہ کریں گے, یہ ارشاد بھٹی صاحب کو بھی پتا ہے, امر جان آپ کو بھی. اس کا کیا مقصد ہے؟ صرف لڑائی ڈالنا. نہیں, لڑائی نہیں ڈالنا بھٹی صاحب, نہیں, اس کو ایک اور طریقے سے دیکھیں.
میں ذرا یہی بات کہ آپ کہہ رہے لڑائی ڈالنا، لڑائی نہیں سر، نام آتے ہیں لوگ اپنے قریبی لوگوں کے، حسن بون صاحب کا بھی نام دے دیا انہوں نے، جن کے بارے میں خود وکلا کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ممبر کے طور پر ایز چیئرمین صدر سپریم کورٹ بار کے طور پہ کام کرتے رہے. اصل مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایسے نام دو جس پر اتفاقی نہ ہو. اب اگر اتفاق نہیں ہوگا تو کون ہی کہہ رہا ہوں رفڑ ڈالنا، لیکن اگلی گل سنو سر، اگلی گل سنو بڑی صاحب، اگر اتفاق میں دے دینا الیکشن کمیشن دہانی کراتی ہے والا بندہ تہاڈا وزیر اعلی ہوئے گا، اگلی گل میں دے دینا. اگری دے یو گو. اب ہوگا یہ کہ ایسے نام دے دو جس پہ بحث آگے ہی نہ چلے عامر ضیاء صاحب، اور الیکشن کمیشن پھر دوبارہ سپاٹ لائٹ میں آئے گا. وہ ایک نام دیں گے اور اس نام پر کوئی ایک خوش ہوگا. آئی ہوپ کہ وہ ایسا نام لے کر آئیں جس پہ سارے خوش ہو کہ ہاں یہ بندہ قابل قبول ہے. لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ وہ اس فیز میں یہ جو دونوں کا لیڈر آف دی اپوزیشن اور حکومت کا جو مشاورت کا فیز ہے اس پر یقین نہیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسے نام دو جو ریجیکٹ ہو جائیں گے، ہم ان کے کر دیں وہ ہمارے کر دیں. لیٹ الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کہ ہمارا کیئر ٹیکر کون ہوگا، اور اسے ایک اور نیا شور پڑے گا پنجاب میں. جی بالکل یہی بات ہے کہ جو بدنیتی آپ کی بالکل ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نان کنٹروورشل غیر متنازع نام لانے چاہیے تھے تو تاکہ کہیں سے چیزیں جو ہیں وہ سنبھلنے لگیں اور چیزیں جو ہیں مطلب ہے کہ کہتے ہیں نا کہ پٹری پر آئیں. لیکن جو ہماری روایتی سیاستدان ہیں، جو روایتی دو بڑی پارٹیاں ہیں ہماری ٹریڈیشنل، پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ مجھے نہیں لگتا وہ میں سندھ کے بھی انتخابات کی اگر آپ مثال لیں وہاں پر ایک سیدھا کام کرنا تھا وہ سیدھے طریقے سے نہیں ہوا اور آپ نے دیکھا ڈیلیمیٹیشن میں انہوں نے گڑبڑ کی، انہوں نے مطلب ہے ڈی ایم سیز کو ملا دیا. مجھے ایم کے مالک صاحب نے بتایا، کہتے ہیں ڈیلیمیٹیشنز پر بات ہوئی پیپلز پارٹی سے، انہوں نے کہا ہاں جی آپ سے مخالفت تھی، پھر ہم نے تو یہ کام کرنا تھا نا، پھر ہم نے ڈیلیمیٹیشنز اپنے حساب سے کی، اپنا فائدہ دے. یہ آپ جمہوریت یہ ہاں، لیکن اس میں یہ ہوا نا کہ کراچی کے لوگوں کو آپ نے کم گنا. آپ نے یہ کیا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جہاں پر مطلب آبادی پرانے سینسس میں 1998 میں کچھ اور ہوا کرتی تھی اور بڑھ کر وہ 29 لاکھ ہو گئی، اس میں آپ نے سیٹیں کم کر دی. تو بہت سارا مطلب ہے کہ یہ جو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ جی 50 سے 70 سیٹیں جو ہیں یوسیز جو ہیں آپ نے کم کر کے دکھائی، تو یہ بدنیتی ہوئی کہ ٹھیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے 93 نشستیں جیت لیں لیکن انہوں نے مین اسٹریم کراچی کو پھر کھو دیا. تو ایک ہوتا ہے کہ بھئی صحیح طریقے سے آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوری طریقے سے کریں. یہاں پر بھی جس طرح سے لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا، آپ کو کس نے کہا جمہوریت کی بات کرنے کا مطلب ہے کہ جمہوریت لانی بھی ہے یار؟ بڑے نہیں جمہوریت ہے کہاں، ہم تو جمہوریت نعرے کی حد تک رکھے. اس ملک میں سب جمہوریت کو، ہم تو فیس ویلیو پہ اس ملک میں سب جمہوریت کو کرسی کی لڑائی کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا عامر بھائی کس کے فیس پہ جمہوریت لکھا ہوا ہے؟ کس کے فیس میں یہ سر مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، مجھے بریک لینے کا بریک لینے کا بھٹی کے علاوہ آپ بغیر ایک بریک لیتے ناظرین، بریک بعد آپ. ویلکم بیک ناظرین. بھٹی صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، یہ بتائیے اب یہ سسٹم آپ کے خیال میں قومی اسمبلی خاص کر چلائیں گے پورا؟ کب تک چلائیں گے؟ نہیں، یہ پی ڈی ایم تو آخری لمحے تک، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی وجہ کہ کوئی بیانیہ نہیں، دوسری وجہ کوئی پرفارمنس نہیں، تیسری وجہ لیول پلینگ فیلڈ. نواز شریف صاحب کو واپس لانا، عمران صاحب کا مکو ٹھپنا عمران خان صاحب کا، یا جیل بھجوانا یا سزا یا نائلی، اور یہ 2 صوبوں میں کروا لیں گے. یہ اسلام آباد کے جہاں ان کا بس چلتا ہے، بلدیاتی انتخابات نہیں کروا رہے. اپنی پارٹی میں ان کے چیف الیکشن کمیشن ان کو جگتے مار رہے ہیں کہ کوئی ایک نکلی کروا لو پارٹی، وہ بھی نہیں کروا لے. الیکشن تو چھیڑ بن گئی ہے نا. اور پھر جو اب نواز شریف صاحب برہم ہیں وہ واپس نہیں آنا چاہ رہے، وہ کہتے ہیں مہربانی کرو جو کرنا ہے کرو آپ. مریم صاحبہ واپس اسمبلی اپنی مدت پوری کرے. یہ ہاں یہ تو بلکہ 2-4 دن 2-4 گھنٹے 2-4 سال اور مل جائیں تو یہ وہ بھی کریں گے، کیونکہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور یہ آخری لمحے تک کوئی ایسا نہ پتہ ہو جائے، کوئی ایسا ان کا کام نہ خراب ہو جائے کہ یہ ان کے جیسے پنجاب اسمبلی میں رات کو ان کا کچھ نہیں ہاتھ آیا، کوئی بس میں نہ ہو، وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ یہ آخری لمحے تک جائیں گے. بھٹی صاحب، آرے بھٹی صاحب، نظام یہ جو پورا الیکشن ہوگا یا پنجاب، سر پنجاب کا الیکشن اور کے پی کا ہوگا یا پورے پاکستان؟ آپ کو کیا نظر کیا آ رہا ہے، یور انالیسس؟ 17 جنوری 2023 تک مجھے الیکشن نہیں آتے. آگے تصادم ہوگا، پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، بہت خوفناک ہوگا. چند صحافی اور ارشد شریف کی طرح کیا جائے گا. یہ ریکارڈنگ کے رکھ لیں. ارادے بہت خطرناک ہے. پی ڈی ایم الیکشن سے فرار کا ہر وہ راستہ کرے گی جو آئینی اور غیر آئینی ہوگا، جس کے لیے انہیں آخری حد کراس کرنی ہوگی. آج اس وقت تک کی یہی میری اپنی ٹھیک ہو گیا. آپ کی رائے کل کیا ہوگا؟ وہ ظاہر ہے پاکستان کا
تو ویسے بھی کوئی نہیں بتا سکتا. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.